علامہ صاحب ذرا پیچھے چلیں. حضرت مولانا فضل خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، مولانا صدر الدین آزردہ، کیسے کیسے لوگوں نے اپنا خون دیا ہے، خون دیا اس راستے کے، پھانسی چڑھ گئے. پھانسی چڑھ گئے اسی لیے پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے پاکستان. جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی، احد میں شرکت کی، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ کے خاکے کا سارا رنگ بدر اور احد کے شہیدوں کا ہے. تو 1857 کی جنگ آزادی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، یا تحریک پاکستان کے دوران جنہوں نے قربانیاں دیں، اور 1.25 کروڑ لوگ جو گھروں سے نکلے اور وہ پاکستان کی طرف چلے اور وہ پاکستان کی سرحدوں میں داخل نہیں ہو پائے، تو راستے میں شہید کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، کرپانوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے. اپنی آبرو بچانے کے لیے ان بچیوں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں. تو پاکستان کے خاکے میں ان شہیدوں کا رنگ ہے. اگر انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، لیکن بدر اور احد کے شہیدوں کا ہی رنگ ہے. اس طرح پاکستان کے وہ لوگ، یہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ ان لوگوں کی قربانی. سب سے پہلے یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. توپوں کے دھانوں پہ باندھا گیا، جزیرہ انڈمان میں قید کیا گیا، سزائیں دی گئیں، جائیدادیں ضبط کی گئیں، دکھ دیے گئے، لیکن یہ کھڑے رہے پوری جرأت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ. اور آج ہم ان کو اس موقع کے اوپر اگر یاد نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ناانصافی ہوگی. آپ نے اچھا کیا کہ ان کا ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاکے میں رنگ ان کے خون کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے وہ سچے. علامہ کفایت اللہ کافی جب جاتے ہیں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے، تو پھانسی دینے والا کہتا ہے کہ میں نے ایسا روشن چہرہ کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے. جب پھانسی گھاٹ سامنے ہوتا ہے تو بڑوں بڑوں کے کلیجے جو ہے پتے پانی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو پھانسی کا پھندا قریب آ رہا تھا تو مولانا کے چہرے کی چمک بڑھتی چلی جاتی تھی. اس نے کہتا ہے ایسا جنونی شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جب وہ پھانسی کو دیکھتا تھا تو جھومتا ہوا آگے بڑھتا تھا. بلبلیں رہ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. اللہ اکبر. یہ کیسا حضور کے ساتھ عشق اور عقیدت کا مرحلہ تھا. پھانسی کے تخت پہ جاتے ہوئے رسول اللہ کو یاد جاری رہی ہے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے.